کلپ نمبر 885۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السجود۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ کعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بتانے کے لیے ایک ہوا مقرر کی، جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت موجود تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے شرک سے، بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت اذن میں رسول کریم علیہ السلام کو خطاب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ یأتوک رجالا، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے، یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دبلی ہو جاتی ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ اس سے پہلی آیات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے وہ فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔ حج کا دینی اور دنیاوی فائدہ، حج کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گناہوں سے
ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ